فرماتے ہیں کہ میری نظر جب پہلے اٹھی تو جلوہ محبوب نظر آیا، تو معلوم کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے عاشق انسانوں میں، تو اللہ نے مخلوق میں دیکھا کہ کون سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں میرے محبوب کو، تو اللہ کی نظر میں انبیاء کی جماعت آئی۔ مولا نے کہا کہ اے انبیاء، محبت مصطفیٰ کے عوض میں ہم تمہیں منصب نبوت سے سرفراز کر دیتے ہیں، اب تمہارے برابر کوئی نہیں، ساری مخلوق نیچے نبی اوپر، ساری مخلوق نیچے نبی اوپر۔ یہ اوپر کیوں ہو گیا؟ اوپر والے سے آنکھ لگ گئی تو اوپر ہو گیا۔ نبی بلند کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ سے آنکھ لگی تو یہ بھی بلند ہو گئے، اب ان کے برابر کوئی بھی نہیں، تو سب میں اعلیٰ انبیاء کی جماعت۔ تو بندگان خدا، یہ جماعت کو یہ منصب کس وجہ سے ملا؟ حب رسول کی وجہ سے ملا۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ عاشق کہتا ہے قرآن کا مغز کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہی قرآن کا مغز ہے، حضور کی محبت ہی ایمان کی روح ہے، حضور کی محبت ہی دین کی جان ہے۔ دین کی جان کیا ہے؟ حب رسول۔ ایمان کی روح کیا ہے؟ حب رسول۔ اور قرآن کا مغز کیا ہے؟ حب رسول۔ اگر حب رسول نہیں ہے تو قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، مصطفیٰ کو چھوڑ کے آئیں گے تو قرآن ہی تمہیں گمراہ کر دے گا۔ مصطفیٰ کے بغیر تم پڑھو گے مجھے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، گمراہی میں چلے جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، خدا کا راستہ کہاں نہیں ملے گا، جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ بہت سوں میں کون بہت؟ یہی جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو چھوڑو گے تو میں تمہیں اب لینے والا نہیں۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ کون تھے؟ ایک غلام، یہ غلام ادنا ہوتا ہے نا۔ زید ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بچپن تھا، حملہ ہوا ڈاکوؤں کا، زید کہیں بچھڑ گئے، پھر بکتے بکاتے سرکار کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچ گئے۔ واہ رے قسمت زید کی، ہائے 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 ہائے، قسمت ہے تو زید کی قسمت، اس بھٹکنے پر قربان ہم، ہائے ہائے۔ تو پھر زید ام المومنین سے حضور تک پہنچ گئے۔ اس آفت پر ہم ہزاروں راحتیں قربان، زید پر جو مصیبت آئی اس مصیبت پر ہماری جانیں قربان۔ ہر عاشق کہتا ہے کاش ایسی مصیبت تمام مسلمانوں پہ آ جاتی، ہائے ہائے ہائے۔ زید پر ایک مصیبت آئی، وہ مصیبت کہاں پہنچائی؟ محمد رسول اللہ تک پہنچا دی۔ زید بزبان حال کہتے ہیں اے مصیبت تجھ پہ میں قربان ہوتا ہوں، اگر تو نہ آتی تو مجھے مصطفیٰ کہاں ملتے۔ تو خیر بندگان خدا، زید سرکار تک پہنچ گئے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سرکار کا نہیں ہے اس کا قرآن نہیں، اور جو سرکار کا ہو جاتا ہے قرآن آگے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو زید حضور کی غلامی میں آ گئے، ماں باپ کے چہیتے تھے، ماں باپ ڈھونڈ رہے تھے کہ زید کہاں گیا۔ اطلاع ملی کہ محمد عربی کا غلام بن کے زید زندگی گزار رہا ہے۔ باپ اور چچا بہت خوش ہو گئے کہ زید کا پتہ مل گیا، زید کا پتہ مل گیا، مگر زید کے آقا کو وہ نہیں جانتے تھے۔ اب پہنچ گئے، سرکار کے دربار میں پہنچ گئے، دیکھا کہ یہ ایک عجیب ہے، یہ ایک عجب شخص بیٹھا ہوا ہے، ہماری آنکھوں نے ایسے مکھڑے کو اب تک نہیں دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے محمد کہتے ہیں۔
مجھے محمد کہتے ہیں۔ زید کے باپ نے کہا حضور میرا بچہ آپ کا غلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ فدیہ لے کے میرے بچے کو دے دیں۔ یا سرکار نے فریاد فرمایا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ زید کے باپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، سرکار ہم دونوں آئے ہیں اپنے بچے کو لینے کے لیے، مہربانی فرما کے آپ ہمارا بچہ دے دیں اور جو مانگتے ہیں لے لیں۔ سرکار نے کہا کہ ہم کچھ لینے کے لیے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم تم سے کیا لیں، ہمارا کام دینا ہے، ہم آئے ہی دینے کے لیے، ہم آئے غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ تم غلام کہتے ہو، ہم تو اسے غلام سمجھتے نہیں۔ صدیق بھی بیٹھا ہوا ہے، عمر بھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیکھو عثمان غنی دولت جس کی ٹھوکروں میں وہ بھی ہے، ادھر دیکھو اب زید آنے والا ہے، آ کے کہاں بیٹھتا ہے دیکھیے، تھوڑی دیر میں زید آ رہے ہیں، جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی خدمت پہ ناز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وجد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خدا کے محبوب کا میں غلام ہوں۔ زید اسی مستی میں آتے ہیں، صرف سرکار کو تکتے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ اے زید تو مجھے ہمیشہ تکتا ہے، دیکھ میرے بازو میں کون ہے؟ زید کہاں دیکھیں گے؟ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ دوسرے کو کہاں دیکھ سکتا ہے؟ سرکار نے کہا کہ زید کیا تو اسے نہیں جانتا؟ زید نے کہا حضور میں تو جانتا ہوں، یہ میرا باپ ہے، پھر کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا کروں؟ تمہارے چہرے میں جو نظر آتا ہے وہ کسی کے چہرے میں نظر نہیں آتا۔ سرکار نے کہا زید یہ بازو میں کون ہے؟ زید نے کہا سرکار یہ میرا چچا ہے، پھر ادھر کیوں نہیں جاتا؟ زید نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چچا ہے، یہ باپ ہے، یہ مظہر خدا ہے، یہ چچا ہے، یہ باپ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ چچا ہے، یہ باپ ہے، یہ خدا کا پیارا ہے، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اب سرکار نے کہا زید تیرا باپ اور تیرا چچا آ گیا ہے تجھے لینے کے لیے، اور میں تجھے بھیج دینے پر راضی ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت نہیں، مگر تیری مرضی، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلے جا، میں برضا و رغبت تجھے آزاد کرتا ہوں۔ زید نے کہا کہ حضور ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ باپ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے باپ میں ان کو چھوڑ کے آنا نہیں چاہتا۔ باپ کہتا ہے زید ویحک افسوس ہے تجھ پر، تو باپ پر یہ آقا کو ترجیح دیتا ہے، آزادی پہ غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ زید پلٹ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بابا، اے میرے چچا، یہ صحیح ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میں آپ کو بھولا نہیں، آپ میرے باپ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، مگر کیا کروں اس رجل میں جو مجھے دکھتا ہے وہ کسی میں نظر نہیں آیا، جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں 18,000 عالم میں ایسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اب بابا اس کی محبت پر سارے عالم کی محبتیں قربان، بابا تم سے پیار کروں گا تو شفقت ملے گی، بابا تم سے پیار کروں گا تو محبت ملے گی، ان سے پیار کرتا ہوں تو خدا مل جاتا ہے۔ یہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو صلے میں خدا دے دیتے ہیں، میں ان کی غلامی کو کیسے چھوڑ دوں؟ ان کے غلام خدا والے ہیں۔ تو سرکار اب سرکار کے رحم و کرم کی تجلی ہی بدل گئی، سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے کہا کہ دیکھو آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ میرا ہے۔ قرآن نے کہا حضور جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے۔ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، سرکار جسے بیٹا بولے قرآن اسے اپنا لیا۔ زید کا نام قرآن میں کیوں آ گیا؟ سرکار نے اپنا لیا۔ تو قرآن نے کہا میں اسے اپنے آغوش میں لے لیتا ہوں، میں اسے چمٹ لیتا ہوں، میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو بندگان خدا جو حضور کا ہو گیا وہ قرآن کا ہو گیا، جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اگر عشق رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو عاشقان مصطفیٰ کی فہرست میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ تو عاشقان مصطفیٰ کی فہرست میں پہلا کس کا نام آتا ہے؟ انبیاء کا۔ اب اس کے بعد
پہلا نام تو اس کا نام ہے، پہلا نام تو اس کا نام ہے، پھر اس کے بعد ان کا نام آیا۔ کن کا نام آیا؟ انبیاء کا نام آیا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ عنوان ہے ولایت۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے لوگ سوچ رہے ہیں ولایت پہ بولنے کے بجائے کچھ اور بول رہا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، تم الوہیت پہ بولو یا ولایت پر بولو یا رسالت پر بولو، کسی عنوان پہ بولو، مگر اس عنوان پہ نہیں بولو گے تو کوئی عنوان ہی نہیں۔ اگر الوہیت تک جانا چاہتے ہو بھی تو اس آستانے سے پہنچنا ہے، اگر ولایت ملے گی بھی تو اسی آستانے سے ملے گی۔ یہ برزخ کبریٰ ہیں، بیچ والے یہی ہیں۔ مخلوق بھی ان سے ملتی، خالق بھی ان سے ملتا۔ ان کو چھوڑے تو نہ مخلوق ملے گی نہ خالق ملے گا۔ ان کی بات کے بعد ہی بات ہے، ان کے بعد ہی سب ہیں۔ آدم ہی ان کے بعد ہیں تو ولی کیسے ان سے پہلے آ جائے گا؟ پہلے ان کی بات، اللہ کی بات نہیں، پہلے ان کی بات۔ اللہ اکبر، کیا ایسے بول دیا نا؟ اللہ کی بات بعد، پہلے رسول کی بات، پہلے رسول کی بات۔ کیسے؟